السلام علیکم ناظرین، میں فروخ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو بلوچستان کے ان ایشوز کو جانتی ہیں جو بلوچستان میں وہ ایشوز جو فوراً حل کے جو ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو فوراً حل کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بلوچستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بلوچستان کیونکہ اس لیے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کو میں بلوچستان پاکستان کا دل نہ کہوں تو یہ بھی غلط ہوگا، اور اس دل کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے جو ہے وہ بار بار اس دل کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہماری فورسز اور وہاں پہ جو جس طرح میاں خان بگٹی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے بلوچ عوام جو ہے آج بھی محفوظ ہے، اور وہ ان کی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہر دم، ہر موقع، ہر جگہ وہ اٹھاتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ میاں خان بگٹی صاحب موجود ہیں، بلوچستان سے منتخب ایم این اے ہیں، اور اس وقت پارلیمنٹ میں پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ پیٹرولیم ہیں۔ میاں خان بگٹی صاحب، بہت شکریہ آپ نے براق ڈیجیٹل کو وقت دیا۔ ہمارے کچھ آپ سے سوالات ہوں گے، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے تو بلوچستان کو اس وقت کن کن مسائل کا سامنا ہے، اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے بھی ہمیں بتانا ہے کہ تاکہ آپ گراؤنڈ پر وہاں موجود ہوتے ہیں، ہر ویکنڈ پہ آپ نے حلقہ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جو مسائل آپ کو پتہ ہیں شاید ہمیں بھی جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں نہ پتہ ہوں۔ تو سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ بی وائی سی جو ہے نا وہ 25 جنوری کو بلوچ نسل کشی کا دن منانے جا رہی ہے، تو جب وہاں پہ پنجابیوں کو مارا جاتا ہے، بسوں سے نکال کر لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو وہ اس وقت خاموش کیوں رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا ہے، ہم آئے ہیں آپ کے فارم پہ۔ بس بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بجا فرمایا ہے کہ بی وائی سی جو یہ اس طرح کی جو ان گراؤنڈ بلوچستان میں جو ایک جمہوریت صورت میں کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ میں چیزوں کو اور ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، اس کو میں ورگلاؤں اور انتقامی کارروائیاں کروں، مطلب دہشت گردی کو پھیلاؤں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بی وائی سی ایک خواتین ہے، اور اس جلسے جو کرتے ہیں اس کا فنڈنگ باہر سے آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہمارے بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے جو بلوچ عوام ہے، وہ چپا چپا ان کو جانتے ہیں بخوبی۔ بی وائی سی کا یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ خرچہ ہوتے ہیں اور یہ خود کرتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ باہر سے اس کو فنڈنگ ہوتا ہے، اور یہاں لوگوں کو ایشو بناتے ہیں، کبھی آ کے روڈوں کو بند کر لیتے ہیں، کبھی مطلب ایک لاپتہ لوگوں کا ایک ایشو خام خواہ اٹھا لیتا ہے۔ دیکھیں بی وائی سی کا اور کوئی وہ اس کا مقصد کہ بلوچستان کو ڈسٹرب کروں، بلوچستان کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، جو اس وقت ہمارے جو سی ایم صاحب سرفراز بگٹی کی نگرانی میں بلوچستان میں الحمدللہ کام ہو رہے ہیں، اور بلوچستان ترقی کی طرف گامزن ہے اور چل پڑا ہے، یہ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ اب بلوچستان میں کام ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ترقیاتی چیزیں چل پڑے ہیں الحمدللہ، اور ابھی ان کو یہ ہیں کہ بھائی بلوچستان کے اندر اسٹرائک کریں، ہڑتال کریں، جلسہ جلوس کریں، روڈوں کو بند کریں۔ تو بی وائی سی کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ غلط کر رہے ہیں، اور ان کو قانون کا جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک ہمارے جو عدالتیں بنی ہوئی ہیں ان کے تحت پہ ان کے اوپر ایف آئی آر وغیرہ بھی ہو گیا، وہ سب کو پتہ ہے، اس کی ٹرائل وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، تو تاکہ بی وائی سی کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ میں غلط ہوں اور میں رانگ ہوں۔ سر، گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے جس میں ایک بزرگ شہری کو جو ہے وہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں، بی ایل اے ہے، بی وائی سی ہے، کہ وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگوایا جاتا ہے، بعد میں جب وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس پر پھر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو سر یہ چیزیں کیسے رک سکتی ہیں، اور یہ ایسا کیوں ہے وہاں پہ؟ دیکھیں بلوچستان میں آج کے نہیں ہے، بلوچستان میں 60 سال سے کس کے ہاتھوں پہ تھے؟ جو ہمارے زوراور لوگ تھے، جو ہمارے کچھ نام نہاد کے سردار یہ لوگ تھے، جو اکثر بلوچستان کو فنڈنگ ہو رہا۔ اب بلوچستان کے جو یہاں سے فنڈ ہوتے تھے، جو ہمارے ایم این اے ایم پی اے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ فنڈ بھی ان گراؤنڈ استعمال نہیں کرتے تھے، اور غریبوں کے اوپر بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اور یہ لوگ چاہتے بھی نہیں تھے کہ بلوچستان میں امن ہو، بلوچستان میں یہ چیزیں کنٹرول ہو۔ اور اگر یہ بابا پاکستان مرد آباد نعرہ لگا رہا تھا، وہ بھی کسی کے کہنے کے اوپر لگا رہا تھا۔ گوش بشیر زیب زندہ باد، پاکستان زندہ باد، گوش مارنگ لاگو زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد، گوش پاکستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد، گوش پاکستان زندہ باد، بشیر زیب زندہ باد، مارنگ لاگو زندہ باد، گوش پاکستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد، گوش پاکستان زندہ باد، گوش پاکستان مرد آباد، پاکستان زندہ باد۔
गोश्त पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, गोश्त पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, आज कल बलूचिस्तान में तकरीबन मिडिल क्लास के लोग आए हैं, वोट लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान एक तरक्की की तरफ गामजन है, तरक्की की तरफ कामें हो रहे हैं, सब ज़मीन गवाही देगा। और ये चीज़ नहीं है कि अगर एक बंदा को लाएं और उसको मतलब खड़ा करें। अभी वर्ल्ड में आप हालात देख लेना, वर्ल्ड में पिछली 2018 में कितने फ़ंड मिले हैं, और वर्ल्ड का जो हालात देखे बलूचिस्तान का, बंदे को रोना आता है। भाईजान, ऐसे हमारे इलाके थे जो उन लोगों ने काम बिल्कुल नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बलूचिस्तान में इस वक्त काम हो रहे हैं, बलूचिस्तान का आपका एजुकेशन देखें, तकरीबन 1800 स्कूल बंद पड़े हुए थे तो वो अभी चल पड़े हैं। देखें, ये एक मैसेज है। हमारा एजुकेशन जब बढ़ेगा तो जाहिर है तो हमारे जो नौजवान आएंगे, तो हमारे जिनको वर्गलाया जाता है, तो वो चीज़ें जब आएंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि भाई हमारा रोज़गार आ गया, हम इसके हाथों पे नहीं आएंगे। सर, दूसरा बलूचिस्तान में एक बड़ा इशू जो है लापता अफराद का था, और उसको मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो हल कर दिया गया। पिछले दिनों सीएम सरफराज बुगटी साहब ने इस हवाले से जो है वो कबीना के साथ भी खिताब किया। बलूचिस्तान में लापता अफराद के नाम पर रचाया जाने वाला ड्रामा जो है वो दर हकीकत जो है वो रियासत के मुखालिफ एक बयानिया बनाया जाता था। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब फिर भी ये ड्रामा दोबारा रचाया जाएगा या अब इसकी गुंजाइश नहीं है? देखें, बलूचिस्तान में जो लापता अफरादों का एक इशू उठाए हुए थे, बलूचिस्तान में कुछ ऐसे लोग थे जो तंजीमों में बाहर जाके पहाड़ों में बैठे हुए हैं, और इन लोगों ने जानबूझकर महरंग जैसे ख़वातीन ने कि भाई ये लापता अफराद हैं, हालांकि वो लोग पहाड़ों में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो सबूत भी हो गए। और ये है कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीएम साहब ने बाकायदा 2-4 दिन पहले ऐलान किया था, 1 फरवरी से जो बंदे को उठाया रियासत, जो उसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार होगा, वो जेल में होगा, उसकी मुलाकात होगी, और उसका जो FIR होगा वो प्रॉपर एक तरीके के साथ होगा। 1 फरवरी 2026 से सूबे हुकूमत ने, बलूचिस्तान की हुकूमत ने उनका एक प्रॉपर एक चैनल बनाया है। अभी तो वो भी उन लोगों का जो एक मकसद है, उन लोगों का एक जो खामखा एक झूठ दावा था, वो भी इंशाल्लाह फरवरी के बाद वो भी उस लोगों का एंड होगा। और मैं समझता हूँ जो पहले ये दावा कर रहे थे वो भी गलत कर रहे थे, और कुछ लोग सबूत हो गए थे पहाड़ों में ऑपरेशन के दौरान में मारे गए थे, जो इधर लिस्ट दिया हुआ था लापता अफरादों का, और ये तो वैसे एक बात था। दूसरा सर, बताइएगा कि हुकूमती काफिशों से बलूचिस्तान में महफूज सफ़र के लिए जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस जैसा सानिया होता है, और उसके बाद फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो खून के आंसू होता है, वो ऐसा सानिया है जो तारीख़ कभी भी भूला नहीं जा सकता किसी तारीख़ में भी। तो अब जो है वफाकी वज़ीर रेलवे जो हनीफ अब्बास साहब हैं, जाफ़र एक्सप्रेस में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जो है वो वहाँ पे उनकी कावत से जो है वो सफ़र महफूज बन गया है। तो अब आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान को दोबारा ऐसे सानियात से कैसे बचाया जा सकता है, और इसका जो ये सानिया हुआ है इसके बलूचिस्तान के लोगों पर, अवाम पर अभी तक क्या इम्पेक्ट है, क्या असरात छोड़े? देखें भट्टी साहब, बात ये है कि ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या जब हुआ है तो ये सबको पता है कि भारत ने करवाया है, और इसमें रॉ इन्वॉल्व है, और कोई वो सबूत भी, शवाहिद भी मिल गए हैं। और बात ये है कि ये लोग जब आप कहते हैं कि रोडों पे आकर 10-15 मिनट में आकर वीडियो भर कर चले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे हैं, जगह हैं जो हालात ख़राब हैं। बाकी जो पूरे बलूचिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, वो लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, लोग आने जाने में भी कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये जो बलूचिस्तान की तरक्की हैं वो उनको पसंद नहीं है। इस वजह से जाफ़र एक्सप्रेस में भी भारत इन्वॉल्व है, सबको पता है, भारत ने करवाया, और कोई ढकी छुपी नहीं है, BLA से करवाया, BLA एक एंटी स्टेट हैं, सबको पता है, वो राव उस पर फंडिंग कर रहा है, और ये चीज़ें कोशिश तो करेगा कि बलूचिस्तान के रोड सेफ़ ना हो जाएं, बलूचिस्तान की जो हमारे जो ट्रेनें हैं वो सेफ़ ना हो जाएं, और कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस चीज़ों को भी इंशाल्लाह कंट्रोल करने के लिए सूबा हुकूमत इस पर काम कर रहे हैं। और दूसरा सर, जो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात जो है वहाँ पे मामूर हैं बलूचिस्तान की हिफाजत के लिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न होगा। बलूचिस्तान के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहले से बहुत कम हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या है? देखिए, बलूचिस्तान में जो हमारे अपना सिक्योरिटी हैं, जो हमारे फोर्स हैं, जो हमारे
ایف سی ہیں، وہاں جو لیویز فورس ہیں، جو پولیس ہیں، الحمدللہ وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے جگہیں ہیں وہاں پہ جو روڈ بن رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پی ایم صاحب آ گیا، کراچی ٹو کوئٹہ چمن تک روڈ جو بن رہے ہیں اس پہ بھی سیکورٹی کا وہ جو ایشو تھا وہ بھی ہمارے صوبائی حکومت نے کہا کہ بھائی ہم سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہیں. بڑے بڑے روڈ ہے، اگر پی ایم صاحب نے دیا، یہ بلوچ قوم کے لیے ایک نعمت ہے، بلوچستان کے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کنٹرول آئیں گے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ کچھ ایشو ضرور ہیں بلوچستان کے، جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہیں، اس کو انگیج کرنے کے لیے بھی تھوڑا بہت ہمیں، جو ہم پارلیمنٹ سیاست کر رہے ہیں، ایم این اے ہو گیا، ایم پی اے ہو گیا، ہم حلقوں میں جاتے ہیں، ان کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ان کے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں وہ بھی حل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مزید ہم نے ان کو ٹائم دینا ہے، مزید ان کے جو رائٹ ہیں، جو ایک قانون، جو آئین کے اندر ان کے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو کچھ مسائل ہیں، جو مطلب ان کے جاب کے مسئلے ہیں، کچھ ویکینسیاں ان کو نہیں مل رہے ہیں، وہ ان کو ملنا چاہیے. یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشو 60 سال سے ایک چیز پہ کام نہیں ہوا بلوچستان پہ، نوکریوں کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کام کے حوالے سے، وہ اتنا جلدی تو ختم نہیں ہوگا، اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن اس پہ ہمارا سی ایم صاحب لگا ہوا ہے، ہمارے جو وہاں کے کابینہ وہ لگے ہوئے ہیں، جو ہم فیڈرل سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو ہم ہر 15 دن کے بعد اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، وہاں لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہاں مل کے کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان کا ایشو جو ہے نا وہ حل ہو جائے. بہت شکریہ میاں خان بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بلوچستان کے تمام ایشوز پر انہوں نے بات کی اور ان کا حل بھی بتایا کہ کیسے بلوچستان کے جو مسائل ابھی حل کرنے رہتے ہیں وہ کیسے حل کیے جا سکتے ہیں. سب سے جو مین جو مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ 1800 جو اسکول ہیں جو بند پڑے تھے، اب جو حکومت ہے سی ایم سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے 1800 اسکول جو ہیں وہ اوپن کیے ہیں اور جو بند تھے. تو اب امید کرتے ہیں جیسی ایجوکیشن وہاں پہ لوگوں کو ملے گی، نوجوانوں کو ملے گی، اور جن کو ورگلا کے بھارت پراکسیز کے ذریعے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ اب چھٹکارا حاصل ہوگا. بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. ہمیں دیکھتے رہیے براق ڈیجیٹل. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.